سب سے پہلے تو میں ملک عبدالغفار ڈوگر صاحب کو آج تقریباً 5 سال کے بعد رائے ہاؤس میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ 5 سال کے بعد آج اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا کہ ملک عبدالغفار ڈوگر صاحب یہاں پر۔ دوستو، گزارش یہ ہے، میں چند آپ سے اور ملک صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بیسکلی جو نمائندہ ہیں وہ ہے غریب طبقے کے، درمیانے طبقے کے لوگوں نے 2013 میں جب آپ کا پینل دیکھا بہت اعتماد کیا اور یقین کریں اتنی محبتوں کے ساتھ آپ کو ووٹ ڈالا کہ آپ کی سوچ توقع سے بڑھ کر رہا، اور ان کی خواہشات، ان کی دعاؤں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس پینل کو 2013 میں کامیابی دی۔ لیکن حالات چلتے رہے آپس میں چپکلس کی وجہ سے۔ میں یہ کہتا ہوں، میرا یہ ماننا ہے کہ جو لوگوں کی توقعات تھی وہ پوری نہ ہو۔ 2018 آیا، جب راہیں جدا ہوئی، یقین کریں کہ ہم کس طرح، ملک صاحب کس طرح، لوگ انتہائی پریشان تھے کہ یار ہم نے کیا سوچا تھا اور یہ ہو کیا گیا۔ لوگ جس دن پینل الگ الگ ہوئے اسی دن ڈسہارٹ ہو کے بیٹھ گئے، لیکن نظام چلتا رہا۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں کا کوئی نقصان نہیں ہوا، نقصان ہوا اس حلقے کی عوام کا، نقصان ہوا تو غریب آدمی کا نقصان ہوا۔ نقصان اگر اٹھایا ہے تو ان لوگوں نے اٹھایا ہے۔ آپ لوگ تو وزیر بھی بن گئے، رائے چیئرمین کمپلینٹ کا بھی بن گئے، آپ لوگوں کا تو کچھ نہیں بگڑا، بگڑا تو عوام کا بگڑا۔ لیکن اب لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ بہت اچھا پینل بن گیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو پینل بنا ہے یہ لوگوں کی دعاؤں کی بدولت بنا ہے۔ لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول کی، آپ لوگوں کے دل میں ڈالا، آج پھر وہی لوگ آپ کٹھے اسٹیج پر کھڑے ہیں۔ یہ دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ آج جس بندے کو بھی میں نے دیکھا، ہر بندے کے زبان پر ایک ہی چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ اس پینل کو کامیاب کرے۔ ملک اختر صاحب حلقہ 219 میں لڑیں گے، کوئی سوچ سکتا تھا کہ میں نون میں جاؤں گا؟ یہ ساری اللہ کی طرف سے یہ ہوا ہے، اور اس کا چہرہ جو ہے ملک عبدالغفار ڈوگر بغیر خوش آمد کے میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا، دوسری بات، ہم آج عہد کرتے ہیں اور کر چکے ہیں، آپ نے سنا ہے کہ انشاءاللہ یہی وہ کہتے ہیں نا کہ جنہیں حقیر سمجھ کے بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ درمیانہ طبقہ کا آنا ضروری ہے، ملک عبدالغفار ڈوگر کا آنا ضروری ہے، ڈاکٹر اختر ملک صاحب کا آنا ضروری ہے، میں ناچیز کا آنا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اور بھی آ سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم اپروچ میں ہیں۔ ہم نے یہ فیصلہ ایمانداری سے میں کرتا ہوں، کوئی اس میں دخل، یہ ٹھیک ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایم ایل اے ہو جائیں، ہم ایم پی ہو جائیں، لیکن اس سے بھی بڑھ کر بات میں اپنی ایمانداری سے کہتا ہوں کہ اس میں آپ کا مفاد زیادہ ہے، اور ہم یہ آپ کا مفاد کو اپنا مفاد سمجھتے ہوئے نہایت نیک نیتی سے کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ 8 فروری کو یہی گلدستہ کامیاب ہو، اور یہ نہیں کامیاب ہو بلکہ آپ کامیاب ہو، اور انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ 20 سال ہم نے بھی خدمت کی ہے لوگوں کی اور بے لوث کی ہے، اور کوئی بندہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ ہم نے کوئی چٹی دلالی کی، کسی کے خلاف کوئی جھوٹے پرچے کرائے، کسی کے خلاف کوئی قبضے کروائے، یہ آپ کو کوئی نہیں کہے گا۔ یہ خدمت کا سفر اس کیمپ کے ذریعے ہم جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ تجویز ہوئی تھی کچھ علاقہ ہمارا پہلے 219 جو موجودہ ہے اس پہ لگ گیا تھا، کچھ اب لگا ہے، کچھ یہاں سے ہمارے ہمسائے پودے یہاں سے لگ گئے ہیں، تو میں سمجھتا تھا کہ خدمت ہی کرنی ہے۔ 220 والے بھی میرے بھائی ہیں، 219 والے بھی میرے بھائی ہیں، ہم مل کر ملک عبدالغفار ڈوگر صاحب اور رائے منصب علی خان صاحب ہم کٹھے
अल्लाह का शुक्र है हमारे ना दरवाजे कभी पहले बंद हुए थे ना अब बंद होंगे। मजीद आपको इंशाल्लाह इसमें तकवीयत मिलते हुए लोगों की खिदमत करने का मजीद हमें मौका मिलेगा और हमें खुशी होगी कि हम सारे मिलकर इस इलाके के लोगों की खिदमत करेंगे। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हमारा मकसद एक ही है कि हम लोगों की खिदमत करें, लोगों के जो मुश्किल में है उनके काम आ सकें, हमारे इलाके की भी तरक्की हो, हमारे मुल्क की भी तरक्की हो और हम लोग आपसे भी अल्लाह ताला हमें सुपुर्द करे। जब आप देख रहे हैं, जब एक तरफ राय मंसूर अली खान हो, इस तरफ डॉक्टर अख्तर मलिक हो और फिर बंदा नाचीज हो, दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती इंशाल्लाह। और हमें इस बात पे फख्र है, मैं नौकर हूं, मैं खातम हूं नेक से कामन के लोगों का। हमने लोगों को उजागर किया, हमने लोगों को जगाया है, हमने लोगों को बताया कि वोट की क्या ताकत होती है। ये सब ताकतें मेरे अल्लाह के पास हैं। जब आपकी पर्ची की ताकत से जो नेशनल असेंबली में पहुंचते हैं वही वोट पर कहलाते हैं। फिर आज पीपी 219 में और पीपी 220 में एमपी के उम्मीदवार नहीं है अल्लाह के फजल करम से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो शख्स पाकिस्तान मुस्लिम